آج جو قیامت کی نشانی ہم نے بیان کرنی ہے، یہ مدینہ منورہ میں پیش ہونے والا ایک دردناک واقعہ ہے جو ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلا کر رکھ دینے والا ہے۔ علماء کرام نے جہاں قیامت کی نشانی کو کہنے کی بات کی ہے، وہاں پر یہ بھی بتایا کہ ایک دور مدینہ پاک میں ایسا ضرور آئے گا جس میں مدینہ ظاہری طور پر ویران ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا تھا اور اشاروں میں کچھ حالات بھی بیان فرمائے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آج جو ہے وہ کون سی نشانی کی بات کرنی ہے ضرور آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سب حاضر ہیں، مگر اس سے پہلے کہ مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ اونٹ پر سفر کر رہے تھے جو تھک گیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ اونٹ میرے پیچھے رہ گیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ اسے لگا دیے، یعنی یہ اونٹ پیچھے رہ جاتا ہے تو انہوں نے اپنے مبارک ہاتھ اسے لگا دیا، دست مبارک پھیرا تو سبحان اللہ، میرے آقا کے ہاتھوں کو لگنے کی برکت یہ ہوئی کہ وہ اونٹ ایسی رفتار سے چلنے لگا کہ ایسا کبھی نہ پہلے چلا تھا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے میرے ہاتھ ایک اوقیہ میں بھیج دو۔ ایک اوقیہ تقریباً 40 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور میں نے بھیج دیا، مگر عرض کی کہ میں گھر تک پہنچ جاؤں پھر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب مدینہ پاک آئے تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس میں وہ اونٹ لایا تو پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا انہیں قیمت ادا کر دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ انہوں نے ایک قرات یعنی درم کا چھٹا حصہ ایکسٹرا دے دیا، یعنی اضافی دے دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ اونٹ بھی حضرت جابر کو واپس دے دیا، تحفہ عطا فرما دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پیسے بھی دیے اور اونٹ بھی واپس دے دیا، سبحان اللہ۔ ڈیئر ویورز، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی بے مکمل ہونے کے بعد بطور عاریت وہ اونٹ مانگا تھا، ایکسٹرا ٹائم کے لیے مانگا تھا کہ حضور میں گھر تک پہنچ جاؤں۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی کی کوئی چیز آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرورت پڑنے پر اس کو بیچنے کے لیے ترغیب دے سکتے ہیں، یا کم از کم اسے بیچنے کا پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو سیل کرنا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت جابر سے فرمایا۔ دوسری یہ کہ آپ کسی سے کوئی چیز خریدیں تو اس کو طے شدہ قیمت سے بڑھا کر دینا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایکسٹرا پیسے دیے نا، اور وہ ایک قرات جو ایکسٹرا دیا تھا نا، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بڑی محبت تھی، وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے اور اس کو خرچ نہیں کرتے تھے۔ مگر پھر یزید کے زمانے میں ایک عظیم واقعہ ہوا، واقعہ ہرا کہتے ہیں اسے۔ تو اس موقع پر جب یزیدی فوج نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لوٹا تو یہ ایک قرات جو بڑی محبت سے سنبھال کے بطور تبرک رکھا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے چھین لیا۔ ناظرین، واقعہ ہرا، جی ہاں، آج جو قیامت کی نشانی ہم نے بیان کرنی ہے، یہ مدینہ منورہ میں پیش ہونے والا دردناک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ یزید مردود کے زمانے میں واقعہ کربلا کے بعد ہوا، جو ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلا کے رکھ دینے والا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ یزید پلید کے بڑے بڑے سیاہ کارناموں میں سے ایک سیاہ کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے جب یزید پلید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا تو یزید نے پتہ کیا کہ یزید نے مال و دولت کا لالچ دے کر ان کے بیعت کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی، یعنی میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اہل مدینہ یقیناً عاشقان رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اہل بیت اطہار کے چاہنے والے تھے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا تو آپ
کس نے یزید کی بیعت کرنی تھی۔ اب اس بدبخت نے کیا کیا، اس نے مسلم بن عقبہ ایک اپنا سالار بنا کر ایک لشکر جو ہے وہ مسلم بن عقبہ کی لیڈرشپ میں بھیجا، مدینہ منورہ پر اور حملہ کروایا۔ 3 دن یا 5 دن مدینہ پاک میں قتل عام کروایا۔ مسجد نبی شریف میں کئی دن اذان نہ ہو سکی۔ جی ہاں ناظرین، ایسا بھی وقت آیا مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں صحابہ کرام اور تابعین کا خون پانی کی طرح بہایا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض روایات میں نبی پاک علیہ السلام نے بھی اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا تھا اور اشاروں میں کچھ حالات بھی بیان فرمائے۔ مثلا ایک موقع پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مدینے میں قتل عام ہوگا، حتیٰ کہ خون ریت کے پتھروں کو ڈبو دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول خوب جانے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ موقع نہیں ملا کہ یہ واقعہ وہ دیکھ پاتے۔ 32 سن ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی، 63 سن ہجری میں یہ ہرہ کا واقعہ ہوا۔ 63 سن ہجری میں یہ ہرہ کا واقعہ ہوا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے، دنیا دیکھے گی، اور واقعی پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا۔ علماء کرام نے جہاں قیامت کی نشانیوں کی بات کی، وہاں یہ بھی بتایا کہ ایک دور مدینہ پاک میں ایسا ضرور آئے گا جس میں مدینہ پاک ظاہری طور پر ویران ہو جائے گا، اور وہ ویرانی اس واقعہ ہرہ کی وجہ سے بھی پیش آئی تھی۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ جب یہ لشکر زرار مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا تو بعض روایات کے مطابق 3 دن اور بعض روایات کے مطابق 5 دن تک مدینہ پاک میں قتل عام ہوا۔ مسجد نبی شریف میں کئی دن تک اذان نہ ہو سکی۔ مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں حضرات صحابہ کرام اور تابعین کا خون پانی کی طرح بہایا گیا۔ یہاں سے پھر اس لشکر نے مکہ پاک کا رخ کیا، جس کی تفصیل کچھ آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتائی ہے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یزید پلید کے دور میں ایک سے بڑھ کر ایک ظلم ستم اور ناانصافیوں کے ریکارڈ قائم کیے گئے، مگر 3 ایسے افسوسناک سانحات ہوئے جن کو بلانا اور تاریخ میں گم کر دینا یہ ممکن نہیں۔ ان میں سے ایک سانحہ کربلا، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، دوسرا سانحہ ہرہ جس میں مسجد نبی شریف میں 3 دن تک اذان نہیں ہوتی رہی، اور 3 دن یا 5 دن تک جو خون بہایا گیا، اور تیسرا اس ظالم نے مکہ مکرمہ پر بھی حملہ کیا، اس میں سے آپ کو میں نے بتایا ہی تھا، ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ مکرمہ پہ جو حملہ۔ ہرہ کے معنی کیا ہیں؟ ہرہ کہتے ہیں پتھریلی زمین کو، اور اس کیونکہ مدینہ منورہ کے باہر ایک حصہ پتھریلا اور آتش فشاں کے پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ واقعہ وہیں پیش آیا تھا۔ دشمن فوجوں نے جو ہے وہ کیا کیا تھا، دشمن فوجوں نے وہیں اپنا پڑاؤ ڈالا تھا، اس وجہ سے اس کو ہرہ کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ کربلا کے خونی واقعے کے بعد لوگ یزید کے خباث اور بے دینی سے مزید آگاہ ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف علم بلند کیا، اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے اعلان کیا کہ خلافت قائم فرمائیں۔ اہل مدینہ نے کربلا میں یزید کے فوج کے کارنامے سنے تو وہ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر سے مل گئے اور ان سے بیعت کر لی۔ اس بات کی خبر مروان نے یزید کو بھجوائی، اور یزید نے یہ خبر سن کر مسلم بن عقبہ کو 12,000 کا لشکر دے کر روانہ کیا، اور اس سے کہا کہ پہلے انہیں 3 دن کی مہلت دینا، اور اگر پھر بھی یہ بیعت نہ کریں تو پھر جنگ کرنا، اور جب غالب ہو جاؤ تو پھر چند دن کے لیے لشکر کے لیے مباح کر دینا۔ یہ کتنی ظالم والی بات تھی کہ مباح کر دینا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ
پھر لشکر کے حوالے کر دینا۔ اہل مدینہ کا وہ جو چاہے کریں، جس کا مال لوٹیں، جس کی بے عزتی کرنا ہو، استغفر اللہ۔ پھر ان ظالموں نے جو کچھ کیا، مسلم بن عقبہ لشکر لے کر مدینہ منورہ پہنچا، جنگ کا اعلان کر دیا۔ 63 سن ہجری کا یہ واقعہ ہے ناظرین۔ لوگوں نے بیعت کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ اس خونخوار کمانڈر یعنی مسلم بن عقبہ نے مدینہ کا محاصرہ کر کے مدینہ کے لوگوں سے جنگ شروع کر دی۔ چند دن تک تو وہ مدینہ پاک میں داخل بھی نہ ہو سکا۔ اب اس ظالم نے دھوکہ اور فریب شروع کیا اور کسی اور طریقے سے مدینہ میں داخل ہوئے اور مدینہ پاک میں لوگوں کا خون بہانا شروع کر دیا۔ وہ مدینہ جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، جہاں روضہ رسول ہے، ادب کا مقام ہے، اس شہر میں بہت زیادہ لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کے مالوں کو لوٹا گیا، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی۔ استغفر اللہ۔ ایک سپاہی ایک عورت کے گھر میں داخل ہوا، اس عورت کا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا، شیر خوار بچہ تھا۔ سپاہی نے اس سے مال و دولت کے بارے میں پوچھا۔ عورت نے کہا کہ مال تو جتنا تھا تمہارے سارے سپاہی لوٹ کر لے گئے۔ اب اس ظالم نے کیا کیا، جب مال نہ ملا تو اس چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا، اللہ، اور دیوار پر اس طرح مارا کہ اس چھوٹے سے بچے کا دماغ باہر آ گیا۔ استغفر اللہ، یا اللہ۔ لیکن یاد رہے اس ظلم کے واقعے میں مہاجر اور انصار میں سے 1700 افراد اور دوسرے مسلمانوں میں سے 10,000 لوگ قتل ہوئے۔ استغفر اللہ، 10,000 ناظرین۔ جی ہاں، مدینہ منورہ میں تقریباً 12,000 لوگوں کا قتل ہوا۔ لشکر والوں نے مدینے کے لوگوں کے اس طرح سر کاٹے جیسے کسائی بھیڑ بکریوں کا سر کاٹتا ہے، اس طرح خون بہایا کہ اس میں قدم نہ رکھا جا سکتا تھا۔ مہاجر و انصار کی اولاد اور جنگ بدر کے مجاہدوں کو قتل کیا گیا، اور جو ان میں سے باقی رہ گئے تھے ان کو یزید کی غلام کی حیثیت سے بیعت لی گئی یا مسلمان عورتوں کی عزت پامال کی گئی۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں ڈیئر ویورز، مسلم بن عقبہ جیسے ظالم لشکر جب مدینے پر مسلط ہو گیا تو اس نے مدینے کے لوگوں سے یزید کے غلام کی حیثیت سے بیعت لی تھی تاکہ ان کے مال اور ان کے اولاد یزید کے اختیار میں آ جائے اور جس طرح وہ چاہے اس پر تصرف کرے، اور اگر وہ منع کرتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا۔ لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ نے اس قدر بے گناہ لوگوں کا خون بہایا، بہت زیادہ خون بہانے والوں کے نام سے مشہور ہو گیا یہ کمینہ۔ اور یہ شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس واقعے سے کسی کو بھی نجات نہ مل سکی، یا تو وہ قتل ہو گئے یا انتقال کر گئے یا ان کی توہین کی گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا ڈیئر ویورز، اتنی خوفناک حد تک دہشت پھیلی ہوئی تھی کہ مسجد نبی شریف میں کئی دن تک کھلے عام نماز تو کیا اذان بھی نہ ہو سکی۔ اللہ اکبر۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان 3 دنوں میں بھی مسجد میں ہی رہے، مسجد نبی سے باہر نہ نکلے، وہاں سے ہٹتے نہیں تھے۔ ان ظالموں نے سمجھا کہ یہ دیوانے ہو گئے، لیکن آپ وہ خود بتاتے ہیں کہ نماز کا وقت کیسے سمجھ آتا، اذان تو ہوتی نہیں تھی، تو وہ کہتے تھے کہ نماز کے جب وقت ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے ایک گنگناہٹ سی آواز آتی تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام کی قبر انور سے انہیں آواز سنائی دیتی تھی اور اسی سے ان کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب نماز کا وقت ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کا یہ معجزہ تھا کہ اس آواز کا سمجھ لینا، یہ سب حضرت سعید بن مسیب کی کرامت تھی۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ ڈیئر ویورز، یزید پلید کا بھیجا ہوا لشکر جو مسلم بن عقبہ کے ساتھ تھا، وہ مدینے کی بے حرمتی کر کے مدینے کے علاقوں کو پامال کر کے پھر مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر سے جنگ کی جائے، اس لیے وہ لوگ جاتے ہیں۔ ابھی یہ راستے میں سے مسلم بن عقبہ کا ٹائم پورا ہو گیا، اس کو موت نے پکڑ لیا۔ مسلم بن عقبہ کے مرنے کے بعد جب یزید فوج وہاں سے روانہ ہوئی تو وہ عورت، جس عورت کے بچے کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا، کہ وہ اس کی قبر پر آئی اور اپنے غلاموں کے ساتھ جب قبر کھدوائی تو اس نے دیکھا کہ اس ظالم کی لاش کے ساتھ سانپ لپٹا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین، مسلم بن عقبہ نے مرتے وقت یزید کے حکم کے مطابق حسین بن نمیر کو لشکر کا کمانڈر بنا دیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جو کچھ ہوا وہ ایسے تو اس پر ایک
پوری ایک الگ جو ہے میں نے ویڈیو بنائی ہے، انشاءاللہ وہ آپ دیکھ لیں، مگر یہاں کچھ سرسری سا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات کا اختتام سمجھ آ سکے کہ کیا ہوا تھا۔ حسین بن نمیر کے اس لشکر نے مکے کا محاصرہ کر لیا تھا اور عبداللہ بن زبیر نے مسجد الحرام میں پناہ لی تھی۔ اللہ اکبر۔ ان ظالموں نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، منجنیق سے پتھر برسائے گئے، آگ برسائی گئی، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کے پردے اور چھت میں آگ لگ گئی تھی۔ آپ سوچیں یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، مگر مال کا لالچ، اقتدار کا لالچ، ظلم کدھر تک کیا انہوں نے۔ کعبے کو گویا انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی، غلاف جل گیا، چھت جل گئی، اور یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہونے والی مبارک مینڈے کی جو سینگ اس زمانے میں کعبے کے اوپر اویزہ تھے وہ بھی جل گئے۔ مکہ کا محاصرہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں سے جنگ جاری تھی کہ یزید کے مرنے کی خبر شامیوں تک پہنچ گئی، جس سے وہ متفرق ہو کر شام واپس چلے گئے۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ شمر کا ظلم و ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے یاد رکھتی ہے کربلا۔ ناظرین، ظالم کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اپنا خوف نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ان نفوس قدسیہ کی ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ ابھی بات کرتے ہیں مساجد کی تعمیر اور قیامت کی نشانی جو ہے وہ مسجد کو اچھا تعمیر کرنے اور اس میں نقش و نگار یعنی اینگونیز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ اسے غلط قرار دیتے ہیں اور قیامت کی نشانی بتاتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، ہمارے جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اس کے آخری حصے میں پھر انشاءاللہ ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ تو قیامت کی نشانی بارے بات ہوگی۔ تو ڈیئر ویورز، مدینہ طیبہ سے تقریباً 3 کلومیٹر دور مغرب کی طرف ایک پرانا گاؤں ہے۔ آپ اگر مسجد نبوی سے چلنا شروع کر دیں تقریباً 40 منٹ میں آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ وہی مقدس جگہ ہے جہاں ہجرت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اسی گاؤں میں پہلے قیام فرمایا۔ اسی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پڑاؤ تھا اور اسی جگہ کو قباء کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی جگہ ہے جہاں مسجد قباء قائم ہے، جس کا نام اسی گاؤں کے نام پر رکھا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسی مقام قباء میں 10 راتوں سے زیادہ قیام فرمایا، اور اپنے قیام کے دوران سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام علیہم رضوان بھی نبی پاک علیہ السلام کے ہمراہ بنفس نفیس شریک ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا جب صحابہ کرام پتھر اٹھا کر اور سامان اٹھا کر نبی پاک علیہ السلام کو دیتے اور پیارے آقا اپنے ہاتھوں سے ان دیواروں میں نصب فرماتے ہوں گے۔ کتنی مبارک وہ مسجد ہے۔ مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جو مبارک زندگی گزری، اس دوران پیارے آقا ہفتے کے دن کبھی تو پیدل اور کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے۔ تو مسجد قباء کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بیان فرمائی ہے۔ جی ہاں، وہ کہ یہ شاندار مسجد ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمسجد اسس علی التقوی۔ ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی بے شک وہ مسجد کی پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ شاندار مسجد ہے ناظرین جس کی فضیلت احادیث کریمہ میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آئے پھر اس مسجد میں نماز پڑھے، اسے ایک عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی بار بار مدینہ منورہ کی حاضر عطا فرمائے اور مسجد قباء میں بھی ہمیں نوافل پڑھنا نصیب فرمائے۔ ڈیئر ویورز، مسجد قباء کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ یہ اسلام میں تعمیر ہونے والی پہلی ایسی مسجد ہے جس میں حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ صحابہ کرام علیہم اجمعین کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ مزید یہ کہ یہ وہ پہلی مسجد ہے جو عام مسلمانوں کے لیے تعمیر کی گئی، اگرچہ اس سے پہلے بھی
اسلام میں کئی مساجد جو ہے وہ بنائی گئی تھی، لیکن وہ عام مسلمان کے لیے وقف نہ تھی، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد جو آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کے صحن میں تیار کی تھی۔ It does not need any explanation، اس بات پر کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی یہ مسجد کیسی شان والی ہے جس سے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر تعمیر فرمایا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ زمانے کے تقاضے کے مطابق مساجد کی تعمیر میں فرق آتا گیا، اور اب ہر مسجد کی تعمیر کرنے والا اللہ کے گھر کو اچھے سے اچھا تعمیر کرنے اور خوبصورت بنانے کی عموماً کوشش کرتا ہے۔ مسجد کو اچھا تعمیر کرنے اور اس میں نقش و نگار یعنی اینگریونز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ اسے غلط قرار دیتے ہیں اور قیامت کی نشانی بتاتے ہیں، اور اس بارے میں کچھ حدیث بھی سناتے ہیں۔ بٹ ویورز، ہماری جو ہے آج کی ویڈیو قیامت کی نشانی، اس ٹاپک یہی تھا، تو ٹاپک اس میں مساجد کا بھی آگے آئیے اب آپ کو وہ حدیث سناتے ہیں کہ جس میں مساجد کی قیامت کی نشانی ہونے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجد تعمیر کرنے میں فخر کریں گے، یعنی کہ مسجد تعمیر کریں گے اس میں فخر کریں گے، یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اخلاص کے لیے ساتھ نہیں بلکہ شہرت، ریاکاری، بڑائی، سپیریئر ہونے کی نیت سے مسجدیں تعمیر کریں گے۔ یعنی جب قیامت قریب آئے گی تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ مسلمان ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بڑی بڑی شاندار مسجدیں بنائیں گے، اور پھر ان مساجد پر ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر ظاہر کریں گے اور کہیں گے کہ میری مسجد تمہاری مسجد سے زیادہ اونچی ہے، زیادہ شاندار ہے، میرے باپ دادا کی بنائی ہوئی مسجد تمہارے باپ دادا کی بنائی ہوئی مسجد سے زیادہ اچھی اور خوبصورت ہے، میرے گاؤں کی مسجد تمہارے گاؤں کی مسجد سے زیادہ لمبی اور چوڑی ہے۔ ڈیئر ویورز، ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجد تعمیر کرنے کے معاملے میں فخر کرنے لگ جائیں گے۔ اور ایک جگہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں وہ مسجد تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کیا کریں گے اور انہیں آباد کم کیا کریں گے۔ ڈیئر ویورز، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کی احادیث مبارکہ واقعی کتب احادیث میں موجود ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھی تعمیر کرنا ہی منع ہو جائے گا، بلکہ اللہ پاک کے گھر مسجد کو کوئی اچھی نیت کے ساتھ اچھے سے اچھا بنائے گا تو اس کے ثواب اس کو اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ اب بات ہے نیت کی، ساری بات آپ کے نیت، اعمال کا دار مدار تو نیتوں پر ہے، آپ کے نیت پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے آیا لوگوں کے دکھلاوے کے لیے بنائی ہے مسجد یا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور عمل بقا کے لیے اور اپنا صدقہ جاریہ کے لیے آپ نے مسجد بنائی ہے یا مسجد میں حصہ ڈالا، تو یہ تو اللہ پاک ہی آپ کی نیت جانتا ہے، لیکن نیت آپ کی ایسی اونچی، اس نیت سے اونچی اور پختہ اور شاندار بنانا اسلام کا نشان ہے، اور اس سے کفار کی نظروں میں اسلام کی عظمت اور ہیبت پیدا ہوگی، اللہ پاک اور اس کے رسول علیہ السلام اس سے خوش ہوں گے، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ جب آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کو ثواب اتنا بڑا ملے گا۔ مروی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی تعمیر اور اس کی خوبصورتی پر پورا زور لگایا، اس کے لیے میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ ہیکل سلیمانی کا ہے، اس کے بارے میں آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ مسجد کے گنبد کی چوٹی پر چراغ نما ایک بڑا بلب لگایا جس کی میلوں دور تک روشنی نظر آتی تھی، یہاں تک کہ 12 میل تک چرخہ کاٹنے والی عورتیں اس کی روشنی میں اپنا چرخہ کاٹتی تھی۔ بخت نصر نے بیت المقدس کو ویران اور برباد کیا تو نہ صرف چراغ نما جو بڑا بلب تھا بلکہ مسجد شریف سے تمام سونا چاندی اور تمام جوہرات اپنے شہر بابل لے گیا۔ اس سامان کو 1070 اونٹوں پر لادا گیا تھا۔
کتنا سامان ہوگا بیت المقدس میں جس کو لے جانے کے لیے کم و بیش 1 لاکھ کے قریب اونٹ استعمال کیے گئے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ جو شخص فخر اور ریا اور نمود و نمائش یعنی شعاف کے لیے یا رضاء الہی کی بجائے کسی اور نیت سے کی جائے یا معاذ اللہ حرام مال سے بنائی گئی ہو تو وہ بھی مسجد زرار کی طرح ہے، یعنی یہ وہ مسجد ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام نے ڈھا دینے کا حکم دیا تھا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں عالی شان مسجد تعمیر کرنے پر اور زیادہ مساجد بنانے پر ایک دوسرے سے فخر کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ان کے دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، خود انہیں اپنے دلوں کا حال اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اس کی عبادت کرنے مسلمانوں کو سہولت پہنچانے کی نیت سے عالی شان بیوٹیفل خوبصورت مسجد بنائی تو ان کا یہ عمل لائق تحسین اور اجر و ثواب کا انشاءاللہ باعث ہوگا۔ اور اگر ان کی نیت یہ نہیں ہے کہ بلکہ خوبصورت مساجد سے بھی معاذ اللہ ریاکاری، شو آف، پراؤڈ، فخر، بڑائی کا اظہار مقصود تھا تو زبان سے لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو انہیں چاہیے کہ یہ حدیث سنیں، ابھی ہم نے اس سے بھی نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کری، اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ لیکن یاد رہے ڈیئر ویورز، کسی کے دل کا حال ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کر یہ کہہ سکیں کہ یہ بڑائی کے لیے، فخر کے لیے، شو آف کے لیے عمل کر رہا ہے۔ اپنے بارے میں تو ہمیں ضرور چیک کرنا چاہیے کہ کسی پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ یاد رہے کہ کسی کے دل کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کسی کا دل کا حال معلوم کر سکیں، اسی لیے بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ الزام لگانے کی شرعاً کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس نے جناب فخر اور ریاکاری کے لیے مسجد تعمیر کی تھی۔ اس حوالے سے ایک روایت اور سناتا ہوں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کا سب سے برا عمل یہ ہے کہ وہ اپنی مسجدوں میں سے سونے کا پانی پھیرنے لگے۔ تو اس وقت ہے کہ جب محض تفاخر کے طور پر بغیر کسی فائدے کی مسجد میں نقش و نگار کیا جائے، البتہ بطور تعظیم مسجد کو خوبصورت بنانا نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ بھی ہے، کیونکہ مساجد اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، دین کی علامت اور اسلام کا قلعہ ہے، اس لیے اس کی تعظیم بھی مستحب اور باعث ثواب ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔